بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 23 جولائی 2020 بروز جمعرات 2 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہے کیونکہ آج کے نیوز بلیٹن میں وہ تمام خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی خصوصی پروازوں کے علاوہ سعودی عرب کی بین الاقوامی پروازوں کی خبریں بھی اس بلیٹن کا حصہ ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ فی الوقت انکم ٹیکس لگانے کا ارادہ نہیں، یہ کہنا ہے وزیر خزانہ کا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے بدھ کو نئے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی کے حوالے سے گردش کرنے والے کئی اہم سوالات کے جواب دیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق الجدان نے بتایا کہ وزارت خزانہ سعودی معیشت کی ضرورتوں کا ہر پہلو سے جائزہ لے رہی ہے۔ وبا سے پیدا شدہ مسائل سے نکلنے کے لیے مطلوبہ تعاون درکار ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس لگانے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں، اس کی تیاری میں خاصا وقت لگتا ہے۔ فی الوقت انکم ٹیکس کی کوئی اسکیم نہیں ہے، تاہم کچھ بھی بات جو ہے وہ از امکان نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جولائی 2020 کے اعداد و شمار اقتصادی بہتری کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹل گیا، ابھی تک منظرنامہ صاف نہیں ہے۔ الجدان نے کہا کہ سعودی معیشت میں کساد بازاری کی رفتار 6.8% سے یقیناً کم ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مقامی سیاحت کی شروعات سے جولائی کے دوران سعودی عرب میں سیاحت میں اضافہ ہوا ہے۔ الجدان نے بتایا کہ دسمبر کے حوالے سے بجٹ میں اخراجات کے بابت جو کچھ کہا گیا ہے وہ سال رواں کے اندر آخر تک تبدیل نہیں ہوگا۔ اس بات کا قوی امکان ہے، البتہ بعض سرکاری اداروں کی از سر نو نجکاری ہوگی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق وزٹ ویزا کیا اقامے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک بحال نہیں ہوا، بلکہ جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں اور سعودی عرب کے لمحہ بلمحہ بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف نوعیت کے سوالات کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک احمد خان کہتے ہیں، میرا اقامہ گم ہو گیا ہے، کیا دوسرا اقامہ حاصل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ سعودی عرب میں رہائشی پرمٹ کے لیے اقامہ جاری کیا جاتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ اقامہ وہ ڈاکومنٹ ہے جسے گھر سے باہر جاتے وقت ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چیکنگ کے دوران تفتیشی اہلکار اقامہ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہوگا تو قانونی خلاف ورزی درج کرتے ہوئے ڈیپوٹیشن سینٹر بھیج دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اقامہ نہ ہونے پر جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر اقامہ کی گمشدگی کے حوالے سے دریافت کیا تو اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اقامہ گم ہونے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، تاہم ضروری ہے کہ اقامہ گم ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ درج کرائی جائے۔ اس کے علاوہ عبداللہ قریشی نے سوال کیا کہ میں نے والدہ کو وزٹ ویزے پر بلایا، اس کے بعد حالات کرونا کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ والدہ جو وزٹ ویزے پر آئی ہیں مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھوں۔ مزید یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس سلسلے میں ایک ایجنٹ کا کہنا ہے کہ وہ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرا سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ قانونی طور پر وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اقامہ حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ امیگریشن قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ والوں کو اقامہ میں تبدیل کیا جا سکے۔ کرونا کے موجودہ حالات میں جبکہ فضائی سفر پر پابندی عائد ہے، اس حوالے سے ایوان شاہی کی جانب سے وزٹ ویزے پر مملکت آنے والوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں، جن پر عمل درآمد مرحلہ وار جاری ہے۔ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کے اشتراک سے وزٹ ویزوں کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی، جس کے لیے کسی قسم کی کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ یومیہ بنیاد پر مختلف محکمے اور وزارتیں حاصل ہونے والی رپورٹوں کا وہ جائزہ لینے کے بعد وزارت منصوبہ بندی کو فیڈ بیک دیتی ہیں، جو حالات کو دیکھتے ہوئے سفارشات مرتب کر کے مختلف اداروں کو ارسال کرتے ہیں۔ جہاں تک وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنے کا سوال ہے تو سب سے پہلے اس بارے میں کسی ایجنٹ کو رقم نہ دیں،
کیونکہ ایسے متعدد واقعات ہمارے سامنے ہیں جن میں لوگ اپنی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر قسمت میں والدہ کی خدمت کرنا ہے تو اس کا کسی نہ کسی طریقے سے بندوبست ممکن ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں انسانی حالات کی بے حد اہمیت اور قدر کی جاتی ہے۔ اس میں سعودی یا غیر ملکی کی تفریق نہیں ہوتی۔ اگر معاملہ حقیقت پر مبنی ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ریزن ہو اور آپ کی ماہانہ آمدنی بھی ایسی ہو کہ آپ اپنے ہمراہ رکھ سکتے ہوں اور اس کو افورڈ کر سکتے ہوں، تو آپ ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے اقامہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کا اختیار وزیر داخلہ کو ہوتا ہے۔ اگر آپ درخواست میں اپنے حقیقی حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے اپیل کریں تو ممکن ہے کہ آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے وزیر داخلہ اپنی صوابدید پر والدہ کو اقامہ جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ جدہ میں قربانی کے لیے کہاں کہاں انتظام ہے۔ جدہ میں عید الاضحیٰ پر 7 بکرا منڈیوں اور 4 سلاٹر ہاؤس میں قربانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے لیے بکرا منڈیوں اور سلاٹر ہاؤسز کی منظوری دی ہے، جبکہ حفاظتی تدابیر اور صحت ضوابط کی پابندی کے ساتھ کیٹرنگ کو بھی قربانی کے جانور ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے کے مطابق سیکریٹری میئر محمد الزہرانی نے اس بات کی تفصیل بتاتے ہوئے واضح کیا کہ حج موسم میں مقامی باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سرگرمیوں اور حج مہمانوں کی آمد کے پیش نظر 19 بلدیاتی کونسلوں اور عوامی بازاروں میں تفتیشی دورے بڑھا دیے گئے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ قربانی کے جانور مقررہ مقامات سے ہی خریدیں اور اجازت یافتہ سلاٹر ہاؤس میں جانور ذبح کرائیں۔ بکرے لے کر گھومنے والوں سے کسی قسم کا سودا نہ کریں۔ جو شخص بھی اس بات کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سعودی شہری اور غیر ملکیوں میں جھگڑا ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب میں ریاض کے میدان الفہد محلے میں الاسکان اسٹریٹ پر مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہے، یعنی کہ جتنے پیسے وہ طے کیے گئے تھے اس بات کو لے کر جھگڑا ہوا، اور اس بات پر سبق ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے الاسکان اسٹریٹ پر واقع ورکشاپ میں گاڑی کی مرمت کرائی تھی، وہ پیسے کی بات پر تلخ کلامی اجتماعی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جھگڑے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا، FIR درج کر لی گئی۔ واقعے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ روزگار سعودیوں کے لیے 50,000 ریال تک کے قرضے۔ سعودی عرب میں سماجی فروغ بینک نے روزگار سے محروم سعودیوں کے لیے چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے 50,000 ریال تک کے قرضے فراہم کرنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ یہ فنڈ ایسے سعودی شہریوں کو دیا جائے گا جو کسی نہ کسی پیشے یا ہنر میں دسترس رکھتے ہوں اور اپنا کام خود کرنا چاہتے ہوں۔ جدہ میں 49 کلومیٹر طویل واکنگ ٹریک۔ جدہ میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں چہل قدمی کا شوق بڑھ رہا ہے۔ بوڑھے، بچے، جوان، خواتین اور بزرگ سبھی نظر آتے ہیں۔ جدہ شہر میں 23 واکنگ ٹریک قائم ہیں۔ مملکت بھر میں چہل قدمی کی سہولتوں سے آراستہ شہر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہاں 49 کلومیٹر طویل واکنگ ٹریک ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق ماضی قریب میں جدہ شہر واکنگ ٹریک نہیں تھے۔ اب یہاں سعودی اور مقیم غیر ملکی چہل قدمی کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل پروازوں کی متعلق اہم وضاحت سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر انٹرنیشنل فلائٹس بحال ہونے کے چرچے تھے۔ اسی سلسلے میں سعودی ایئر لائن اور سعودی محکمہ شہر ہوابازی نے خود سامنے آ کر وضاحت کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں، سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے بتایا کہ انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کے لیے کوئی سکیڈول جاری نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو بھی باتیں گردش کر رہی ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ پر ایک پیغام وائرل کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ محکمہ شہر ہوابازی اور انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔ نامعلوم ذرائع سے پھیلائے جانے والے پیغام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 3 اگست سے سعودی عرب میں غیر ملکی بین الاقوامی پروازیں بحال ہوں گی۔ 23 اگست سے سعودی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی، جبکہ 16 ستمبر سے انٹرنیشنل پروازوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔
محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والا شیڈول ہے اس کی طرف سے جاری نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کا فیصلہ متعلقہ سرکاری ادارے کریں گے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں خصوصی پروازوں سے متعلق۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی وہ خصوصی پروازیں آج ٹوٹل 5 فلائٹیں اسکیڈول ہیں، جس میں پہلی فلائٹ وہ جدہ سے جائے گی کراچی کے لیے۔ فلائٹ کا نمبر ہے PK 9732 اور 5:30 پر روانہ ہوگی۔ دوسری فلائٹ جدہ سے اسلام آباد کے لیے جائے گی PK 9760 1 بجے۔ تیسری فلائٹ ریاض سے سیالکوٹ PK 9756۔ چوتھی فلائٹ دمام سے لاہور جائے گی PK 9248 اور جو آخری فلائٹ ہے مدینہ منورہ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی، اور یہ ان تمام مسافروں پر جو ان کو خصوصی پروازوں کے ذریعے مسافروں کو لے کر جایا جائے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ انڈیا کے آج تک یعنی کہ 22 جولائی تک کل کے دن میں 4224 انڈینز پوری دنیا سے ایک دن میں واپس آئے، اور آج ٹوٹل 8 فلائٹس اسکیڈول ہیں سعودی عرب سے انڈیا کے لیے، جس میں انڈیگو اور ایئر انڈیا کی فلائٹ شامل ہیں۔ پہلی فلائٹ جو جائے گی وہ پہلی فلائٹ ہوگی، آپ کو بتاتے چلیں، دمام سے کنور کے لیے AI 1908 فلائٹ کا نمبر ہوگا۔ دوسری فلائٹ ریاض سے لکھنؤ جائے گی۔ تیسری فلائٹ ریاض سے وشاکھاپٹنم۔ چوتھی فلائٹ ریاض سے چنئی، دمام سے پھر کوچی اور دمام سے بنگلورو، اور اس کے علاوہ جدہ سے ممبئی اور ریاض سے ممبئی تک کی فلائٹ ہے، جس میں اور ٹوٹل جو فلائٹس ہیں 6 فلائٹس انڈیگو کی ہوں گی اور 2 فلائٹ جو ہوں گی وہ ایئر انڈیا کی ہوں گی۔ یہ مسافروں کو لے کر ان کی منزل کی طرف روانہ ہوں گے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے 2000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مزید 2331 کیسز کی تصدیق کے بعد ایک دن میں 44 افراد اس مہلک وائرس سے ہلاک بھی ہوئے۔ مملکت میں اب تک کورونا کے 2,58,156 کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ کووڈ-19 وائرس سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی جو تعداد ہے 2601 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 22 جولائی کو وبائی مرض سے 3139 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ اب تک اس مہلک مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,10,398 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں 45,157 افراد کورونا وائرس ایکٹیو ہے، جن کی حالت بہتر ہے، تاہم 2,143 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔